تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیہ میں آج ہم بات کریں گے شیخ محمد مکی امروہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ شیخ محمد مکی امروہی جعفری یہ جو ہے صاحبزادے ہیں شاہ محمدی رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کا پہلے تذکرہ ہوا۔ شاہ محمدی رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کے والد بھی ہیں اور پیر و مرشد بھی ہیں، کیونکہ شیخ محمد مکی جو ہے وہ اپنے والد کے مرید بھی ہیں اور ان کے جو ہے صاحبزادے ہونے کے ساتھ ان کے خلیفہ بھی ہیں۔ کیونکہ شیخ محمد مکی جیسا کہ شاہ محمدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے میں آپ نے سنا تھا کہ شاہ محمدی جو ہے ان کو حرمین شریفین اورنگزیب جو ہے بادشاہ نے بھیج دیا تھا، تو حرمین شریفین میں مکہ کے اندر جو ان کی ولادت ہوئی شاہ محمد مکی کی، اور دوسرے بھائی جو ہے شاہ روشن محمد مدنی کی ولادت مدینہ میں ہوئی۔ لہذا ایک مکی ہیں صاحبزادے، دوسرے مدنی ہیں۔ تو یہ شاہ محمد جو ہے مکی جو ہے یہ جعفری رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے والد سے ان کو کسب فیض ہوا اور ان کے خلیفہ بنے، اور بڑے باکمال تھے، بڑی صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کر رکھی تھیں۔ ان کے دوسرے چچا زاد بھائی تھے شاہ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو جن کا کے ذریعے سے ان کا فیض آگے پھر چلا۔ شاہ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ بھتیجے ہیں شاہ محمدی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ شاہ محمدی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے شاہ حامد ہرگامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے تھے شاہ جو ہے عز الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ تو شاہ جو ہے حامد جو ہے ہرگامی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے بھائی شاہ محمدی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کسب فیض کیا، اور ان کے بیٹے شاہ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے اپنے چچا سے کسب فیض کیا۔ لہٰذا ایک قول کے مطابق تو یہ آتا ہے کہ شاہ محمد مکی کے خلیفہ شاہ عز الدین یعنی چچا زاد بھائی کے خلیفہ ہیں شاہ عز الدین، اور ایک قول میں یہ آتا ہے کہ شیخ محمد مکی کا واسطہ بیچ میں نہیں ہے، بلکہ شاہ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے چچا کے براہ راست خلیفہ ہیں۔ تو گویا کہ یہ دونوں قول آتے ہیں، لیکن یہ کہ شاہ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے جو ہے چچا سے بھی فیض حاصل ہوا، اور اپنے جو ہے چچا زاد بھائی شیخ محمد مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی فیض ہوا، اور ان سے اجازت و خلافت ملی، اور اسی طریقے سے تکمیل ہوئی۔ اور بس اوقات ہوتا ہے اس طرح کہ کسی ایک سے اجازت و خلافت مل جاتی ہے، لیکن انہی کے خلیفہ سے بھی ایک تعلق کی وجہ سے مزید جو ہے وہ مقام جو ہے وہ منازل طے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان کے ساتھ بھی ان کو ایسی نسبت ہو جاتی ہے کہ یہ ان کی بھی ان سے بھی اجازت خلافت مل جاتی ہے، اور مشہور پہ وہی اجازت خلافت ہو جاتی ہے، اور اس کے جو پیر و مرشد کی خلافت جو ہے وہ گیا کہ پردہ خفا میں چلی جاتی ہے۔ تو بہرحال تو یہ ایک جو ایسی تطبیقی گفتگو تھی، کیونکہ کتابوں میں دونوں طرح کی باتیں آتی ہیں۔ تو شیخ محمد مکی رحمۃ اللہ علیہ باکمال تھے، اور بڑی ظاہری باطنی علوم معارف اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کر رکھے تھے۔ ان کی تو ولادت ہی مکہ میں ہوئی، لہٰذا ولادت ہی بابرکت مقام پر تھی، لہٰذا وہ برکات ان کو حاصل ہوئیں۔ پھر جیسا کہ گزشتہ جب وہ نشست کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ شاہ محمدی 5 سال کے بعد واپس ہندوستان آ گئے، اورنگزیب بادشاہ کے سامنے مزید حاصلین جب شکایتیں کی تو ان کو پھر گرفتار کر کے اس نے اورنگزیب بادشاہ نے اورنگ آباد کے جیل خانے میں ڈال دیا، تو وہیں آپ کی شہادت ہو گئی۔ پھر وہاں سے ان کا فیض جو ہے وہ اپنے صاحبزادے شاہ محمد مکی کے ذریعے سے پھیلا۔ تو شاہ محمد مکی کے ساتھ جو ان کے پھر آگے خلیفہ انہی کے چچا زاد بھائی شاہ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تذکر بھی آج ساتھ ہی ہم کریں گے کہ شاہ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جب وہ دوہرا فیض عطا کر رکھا تھا، ایک شاہ محمدی یعنی اپنے چچا سے، اور دوسرے اپنے چچا زاد بھائی شاہ محمد مکی سے۔ اس سے شاہ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے کمالات اللہ نے عطا کیے، تعبیر رویا کے بڑے ماہر امام تھے، تعبیر رویا کا فن اللہ نے ان پر کھول رکھا تھا، بلکہ بس اوقات بہت سے احباب نے درخواست کی حضرت تعبیر رویا کا فن آپ ہمیں سے بھی سکھا دیجیے، تو فرمایا کہ یہ علم سیکھنے میں بڑا مشکل ہے، ہاں علم مکاشفہ انسان کو حاصل ہو جائے، جب کشف واقعات انسان پر ہونے لگیں، قلب صافی ہو جائے، تو پھر یہ علم بہت آسان ہے۔ ظاہر کہ خواب کی تصویر سامنے آتے ہی گویا کہ کشف کی دنیا کے اندر اللہ اس کی تعبیر کھول دیتے ہیں، تو ورنہ ویسے کتابوں سے پڑھ کے حاصل کرنا یہ آسان نہیں، بہت مشکل ہے۔ اس لیے تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ سینہ بسینہ ملنے والی ایک چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سینہ بسینہ لوگوں کے اندر یہ منتقل کرتے رہتے ہیں۔
اور یہ خواب سنتے ہی خاص نور منکشف ہوتا ہے جس میں وہ تعبیر ظاہر ہو جاتی ہے اور تعبیر بتا دی جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ بھائی یہ سیکھنے سکھانے والا فن نہیں ہے, یہ تو یہ مکاشفے سے اس کا تعلق ہے. اور بڑے عجیب و غریب اللہ نے ان کو جو باطنی کمالات دے رکھے تھے اور ظاہری علوم میں بھی بڑے ماہر تھے. بلکہ لکھا ہے کہ وقت کے جو ہے بادشاہ اور رئیس ان کو تحفے تحائف پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن آپ قبول نہیں فرماتے تھے. ایک مرتبہ لکھا ہے کہ ایک جوگی کہ آپ کے کمالات دیکھ کر آپ کے جو ہے ظاہری باطنی محاسن دیکھ کر آپ کا دیوانہ ہو گیا, فریفتہ ہو گیا. اس نے آپ کو کیمیا بنانے کا طریقہ بتلایا. ظاہر یہ کیمیا بنانے کا طریقہ اس زمانے میں بڑا جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا, لوگ اس کے لیے بڑی زندگیاں صرف کر دیتے تھے اور یہ کہتے تھے یار وہ سونا بنانا جو ہے کیمیا بنانا بس 19 پہ آ کے یار میں رہ گیا, بس 20 نہیں ہو سکا. تو 19 پہ اکثر لوگ گر جاتے تھے, 20 تک پہنچتے نہیں تھے. اب یہ جو ہے بڑا ماہر تھا کیمیا بنانے کا یہ جوگی, اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کے کمالات اور محاسن دیکھ کے میں آپ سے بہت امپریس ہوں, آپ کی شخصیت سے, میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں. لہذا ان کے سامنے بیٹھ کے اسے وہ کیمیا بنا کے وہ کیمیا کی بوٹی جس کے اندر کیمیا تھا وہ آپ کو تحفہ دے گی. حضرت نے انکار کیا, بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی, ان چیزوں کی طرف میرا کوئی دھیان نہیں ہے. کہا کہ نہیں حضرت یہ تو لوگ تو اس کے پیچھے زندگیاں صرف کر دیتے ہیں, آپ قبول کر لیں. کہا کہ بھئی کیا زندگیاں صرف کر دیتے ہیں, تو وہ زندگی کا مطلب ہی نہیں سمجھتے, اس کا مطلب یہ ہوا, ان کو کیا خبر. کہا کہ نہیں جی نہیں آپ قبول کر لیں, میری خوشی ہے. حضرت قبول کر لیا. فرمایا کہ خانقاہ کے اس تاک میں رکھ دو. تو جس بوٹی کے اندر وہ کیمیا بنا ہوا تھا تو وہ تاک کے اندر اسے رکھ دیا اور چلا گیا. تو کئی سال کے بعد جب واپس آیا, یہاں سے گزر ہوا, تو دیکھا اس خانقاہ کے اسی تاک میں وہ پڑا ہے. اللہ, وہ کیمیا اور جو ہے وہ بوٹی کے اندر اسی تاک میں پڑا ہے. تو وہ تو حیران ہو گیا, کیا حضرت یہ اسی جگہ پڑا ہے, آپ نے اس کو ضرورت میں نہیں استعمال کیا. تو فرمایا کہ بھائی ضرورت پڑی نہیں, ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ استعمال کرنے کی, ضرورت ہی نہیں پڑی کیونکہ ہمارے پاس ایک اور کیمیا موجود تھا اصل میں, اس سے ضرورت نہیں پڑی. وہ بڑا امپریس ہو کر اچھا حضرت آپ کے پاس کیمیا کا کون سا نسخہ ہے. کہا کہ قناعت. فرمایا قناعت ایک ایسا کیمیا ہمارے پاس ہے, ہمیں ان کیمیاؤں کی طرف نگاہ اٹھانے کی فرصت ہی نہیں. اور ظاہر ہے کہ قناعت ایک ایسی دولت ہے, وہ نصیب ہو جائے تو انسان دنیا میں جنت کے مزے اڑاتا ہے. جس کو روٹی چٹنی پر قناعت نصیب ہو جائے وہ اپنے سے نیچے والے بھوکے کو دیکھ کر سمجھے کہ روٹی چٹنی نہیں, مجھے مرغ مسلم ملے ہوئے ہیں, تو مزید کی ہرس ہی نہیں کرتا. بالکل. تو بس مزید کی جو ہرس ہے یہی انسان کے لیے فساد ہے. یہ ہرس جس بندے کی ہرس ختم ہو جائے, اس کے اندر قناعت پیدا ہو جائے, تو جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر شاکر اور صابر ہو جائے, تو پھر اس سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. لہٰذا اللہ والے جو اپنی جھوپڑیوں کے اندر چٹنی روٹی اور ٹاٹ کے اوپر جو وہ زندگی کے جو لطف اٹھاتے ہیں, وہ بادشاہوں کو نرم گدوں پہ نصیب نہیں ہے. بے شک. تو فرمایا یہ قناعت کی دولت اللہ نے ہمیں ایسی دے رکھی ہے, لہٰذا اس کے بعد ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. بلکہ اس پر جو ہے چلتے چلتے مجھے یاد آ گیا, میرے پیر و مرشد میرے والد نسبتی شہید اسلام مولانا محمد یوسف الدیانوی شہید قدس سرہ, ان کے پاس جو ایک مولانا آئے, بہت پرانی بات. تو مولانا آئے تو مولانا آ کے پوچھنے لگے حضرت آپ کی تنخواہ کتنی ہے. اچھا وہ صدر ایوب کا زمانہ تھا, تو آپ کی تنخواہ کتنی ہے. اب اول تو یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تنخواہ کا سوال, ہمارے ملکوں میں تو خیر عام رواج ہے, لیکن یہاں امریکہ یورپ میں نے دیکھا تو یہاں پوچھنا بھی برا سمجھا جاتا ہے اور لوگ بتانا بھی نہیں چاہتے. تو وہ پوچھنے کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے. تو حضرت نے چشمہ اتار کے مولانا کو دیکھا, فرمایا کہ صدر ایوب جتنی ہے, صدر ایوب جتنی. تو وہ ہنسنے لگے مولانا, نہیں حضرت وہ میں ایسے مذاق نہیں کر رہا, تو میں سیریس پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی تنخواہ ویسے کتنی ہے. حضرت فرمایا میرا تمہارا مذاق ہے بھی نہیں, تو میں بھی سیریس ہی جواب دے رہا ہوں, میں مذاق کا جواب تو نہیں دے رہا. وہ مولانا ایک دم ہل گئے, کہا جی حضرت میں سمجھا نہیں, صدر ایوب جتنی, پریزیڈنٹ آف پاکستان جتنی آپ کی تنخواہ. فرمایا کہ ہاں الحمدللہ. تو کہتے جی حضرت یہ آپ کی کو معرفت کی بات ہے, میری تو عقل سے بالا تر ہے. جی بالکل, کیونکہ ہر عالم بھی تو عارف نہیں ہوتا. صحیح. عالم ہونے کے بعد عارف ہونے کی منازل الگ ہوتی ہیں. عالم بھی اور عارف بھی ہو, اس کو پھر ظاہر و باطن کے علوم کھلتے ہیں. جی. تو حضرت فرمایا کہ بھائی صدر ایوب بھی پیٹ بھر کے سوتا, میں بھی پیٹ بھر کے سوتا ہوں. واہ سبحان اللہ.
اتنی تو چاہیے، اس سے زیادہ اس کی بھی کام کی نہیں ہے، میری مجھے بھی ضرورت نہیں ہے. تو وہ بھی الحمدللہ پیٹ بھر کے کھاٹ پہ سوتا، میں بھی پیٹ بھر کے کھاٹ پہ سوتا ہوں. اور میں کہ یہ تو وہمی خیالات ہیں کہ صدر ایوب سوچے کہ میرے اکاؤنٹ کے اندر 2 ملین پڑا ہے، میں سوچوں میرے اکاؤنٹ میں 100 روپے بھی نہیں ہے. تو یہ وہمی خیالات ہیں کہ جسے انسان جو ہے بے صبرا ہو. اصل تو پیٹ بھر کے 2 وقت کی روٹی مل کے خدا کی یاد نصیب ہوگی، بس اس سے بڑھ کر اور دولت ہے کیا؟ اور حقیقت ہے یہ کرونا وائرس کے زمانے کے اندر جناب وہ اٹلی جیسے ملکوں کے اندر لوگ ڈبل روٹی ڈھونڈتے پھر رہے تھے گن لے کے، جہاں گن لے کے ڈالر ڈھونڈ رہے تھے، ڈالر سڑکوں پہ پڑے نظر آ رہے تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ دیکھو ڈبل روٹی کے لیے وہ جناب گن لے کے پھر رہے کہ یار ڈبل روٹی ملے. تو معلوم کہ پیٹ بھرنا جو ہے نا یہ واقعی اصل چیز وہی نکلی ہے. وہ یہ پوشاکیں بھی وہ کہتے ہیں ٹنگی رہ گئیں، اور لنگیوں کے اندر ہی لوگ گھروں کے اندر جو لاک ڈاؤن میں زندگی گزار گئے. جی بالکل. اس لیے جو ہے اللہ والوں نے یہ نسخہ، جیسے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ صوفیہ جو ہیں اصل میں حکماء ہیں، یہ امت کے حکیم ہیں، یہ زندگی کی حقیقت کو سمجھ گئے. ان کو پتہ ہے کہ بس یہی زندگی کی اصل ہے کہ پیٹ بھر لیا ہے حلال لقمے سے اور خدا کو یاد کر لیا، بس یہیں پہ زندگی ختم. اس کے بعد مزید کی تما پہ پڑ جانا یہ اپنی بیوقوفی ہے. ہاں اللہ عطا کر دیں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا مظاہرہ ہو جائے گا، نہ عطا کرے تو بے صبر ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اتنا مل گیا ہے کہ اپنے جو مالک کو یاد کر سکتے ہیں آپ. تو وہی والی بات تو حضرت نے بھی یہ فرمایا کہ بھئی قناعت یہ وہ قسم، یہ وہ نسخہ کیمیا ہمیں مل چکا ہے کہ اس کے بعد تمہارے اس کیمیا پہ ہمیں نگاہی نہیں ہے. تو بیچارہ بڑا شرمندہ ہوا. تو حقیقت یہ ہے کہ شاہ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اس طرح کے کمالات دیے، اور پھر یہ کہ کشف کا بہت اونچا مقام اللہ نے عطا کر رکھا تھا، اور تعبیر رویا کے ماہر تھے. تو بارہ اسی طریقے سے بڑا فیوز و برکات ان کی پھیلی ہیں. اور امروہہ کے اندر پھر ان کا انتقال ہوا، کیونکہ امروہہ کے اندر زندگی گزری تھی اس لیے امروہی کہلاتے تھے. لہٰذا انڈیا کے اندر امروہہ کے اندر ہی شاہ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے. تو کہا کہ شیخ محمد مکی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے خلیفہ شاہ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ جو آپس میں چچا زاد بھائی بھی ہیں، تو ان کا آج یہ تذکرہ ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت یہ تعبیر اور رویا کا کیا معاملہ ہے؟ جیسے نسبتیں سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہیں تو وہ ہر لائن میں یعنی کہ آٹومیٹکلی سب کو یہ تعبیر اور رویا کا فن نہیں سکھلا دیا جاتا، یا یہ کوئی خاص فن ہے جو چند نسبتوں کے ذریعے ہی ٹرانسفر ہوتا ہے؟ اصل میں جہاں تک اس کی علوم ظاہریہ کا تعلق ہے، تقریباً جو علماء نے 12 علوم لکھے ہیں کہ 12 علوم میں مہارت ہونی چاہیے. اچھا. جس میں علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ، علم بلاغت، علم عربیت، تو یہ سارے علوم جو اس کے اندر آتے ہیں. تو 12 علوم تقریباً وہ سارے علوم اس پر حاوی ہو. پھر وہ ایک خاص دل کا ایک خاص نور، یہ ملکہ باطنیہ اس کو نصیب ہو، اور یہ ملکہ باطنیہ سینہ بسینہ نصیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو اوپر ماہرین ہیں وہ سینہ بسینہ وہ نسبت منتقل ہوتی چلی آتی ہے. اب وہ علوم اور وہ ملکہ باطنیہ اب یہ جب آپس میں ملتے ہیں، اب وہ کشف کی ایک ایسی شان نصیب ہو جاتی ہے کہ خواب سامنے آیا اور تعبیر کی حقیقت تک بندہ پہنچ جاتا ہے اور اس کو بیان کر دیتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. تو صرف کتابیں پڑھنے سے بس اوقات معلومات تو مل جاتی ہیں لیکن علم نہیں ملتا. لیکن معلومات علم اس وقت بنتا ہے کہ جب وہ تزکیہ قلب کا نور نصیب ہو جائے، ملکہ روحانیہ جس کو کہتے ہیں باطنیہ، وہ نصیب ہو جائے تو وہ معلومات علم بن جاتی ہیں. ورنہ معلومات رہتی ہیں. اس بار بہت اچھا لیکچر بھی دے دیں گے، آپ کتنے ایسے پروفیسر بڑا اچھا تعبیر رویا پر لیکچر بھی دے سکتے ہیں، لیکن وہ معلومات ہیں ساری. لیکن معلومات علم اس لیے بنا کہ ظاہر ہے کہ کسی اللہ والے کی جب صحبت میں بیٹھ کے وہ دل کے چراغ کو روشن نہیں کیا. جب وہ روشن ہوگا اب وہ معلومات آٹومیٹکلی علم بن جائیں گی. اب وہ علم کا روح بات نہیں اس کے اندر، جیسے شاہ عز الدین رحمۃ اللہ فرمایا نا کہ وہ کشف واقعات جو ہے نا اس کی حقیقت جب کھلے گی تو آپ کو تعبیر رویا حاصل ہو جاتا ہے. یہ اس کی تو بڑا باریک فن ہے. اس لیے تو معجزے کے طور پہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا فرمایا، تو بطور معجزہ جو چیز عطا کی گئی ہو تو وہ معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ معجزہ تو اعجاز سے ہے کہ اس کے سامنے اس کمال کے سامنے سارے عاجز ہو جاتے ہیں جو حضرت یوسف کو ملا. اس لیے پھر یہ سینہ بسینہ باطنی طور پہ اس طرح نصیب ہوتا ہے. بالکل. اور یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ شیوخ تو بہت ہیں ماشاءاللہ دنیا میں، لیکن تعبیر و رویا کے ماہرین حضرت بڑے کم ملتے ہیں. بالکل. تو یہ وہی حقیقت ہے. جزاک اللہ.